الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن پیارے بھائیوں، آج کے درس میں سب سے پہلے ہم فقہ کے بارے میں جانیں گے، پھر اس کے بعد ایک حدیث پڑھیں گے اور پھر اس کے بعد ہم عقیدہ پڑھیں گے۔ تو سب سے پہلے فقہ کی طرف چلتے ہیں۔ فقہ میں سب سے پہلے طہارت کیا ہے؟ طہارت کہتے ہیں پاکی حاصل کرنا، چاہے یہ پاکی حسی ہو یا معنوی ہو، یعنی چاہے پاکی گندگی سے پاکی حاصل کرنا ہو یا حکماً پاکی حاصل کرنا ہو، جیسے وضو کرنا ہے، جیسے اگر غسل کرنے کی ضرورت ہے تو غسل کرنا ہے۔ اور شریعت کی اصطلاح میں جب ہم پاکی کہیں گے یا طہارت کہیں گے تو معنی ہوتا ہے اس کا، یا اس کی تعریف ہوتی ہے حدث کو دور کرنا اور گندگی کو دور کرنا۔ دو چیزیں آ جاتی ہیں اس میں، حدث کو دور کرنا اور گندگی کو دور کرنا۔ حدث کو دور کرنا، اس میں بھی دو چیزیں آ جاتی ہیں۔ حدث جس میں ظاہری گندگی نہیں ہوتی، جیسے کسی کو وضو کرنے کی ضرورت ہے تو ناپاک ہے لیکن یہ ظاہری ناپاکی نہیں ہے۔ کسی کو غسل کرنے کی ضرورت ہے تو وہ ناپاک ہے لیکن یہ ظاہری ناپاکی نہیں ہے۔ تو وضو اور غسل کے ذریعہ جو پاکی حاصل کی جاتی ہے اس کو حدث سے پاکی حاصل کرنا کہتے ہیں۔ اور گندگی کو دور کرنا، یہ بھی پاکی حاصل کرنا ہے، اور یہ گندگی تین چیزوں کی دور کرنے کی ضرورت ہوتی ہے: کپڑے کی گندگی، بدن کی گندگی اور جگہ کی گندگی۔ یعنی ہمارا کپڑا پاک ہو، ہمارا بدن بھی پاک ہو، اور جہاں پر ہم نماز پڑھ رہے ہوں وہ جگہ بھی پاک ہو۔ اور اسلام نے طہارت کی بڑی اہمیت بیان کی ہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ البقرہ آیت نمبر 222 میں بیان فرمایا: ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، کہ اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے اور پاک صاف رہنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو ایسے لوگ پسند ہیں جو پاک صاف رہتے ہیں، پاکی اختیار کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: الطہور شطر الایمان، پاکی صفائی ایمان کا آدھا حصہ ہے۔ پاکی صفائی ایمان کا آدھا حصہ کیسے ہے؟ دل کو کفر سے، حسد سے، کینہ سے، کپٹ سے پاک رکھنا، یہ اندرونی ایمان کو پاک رکھنا ہے، اور دوسرا ظاہری جسم کو پاک رکھنا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الطہور شطر الایمان، کہ پاکی صفائی اختیار کرنا یہ ایمان کا آدھا حصہ ہے۔ اور صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: خمس من الفطرہ، کہ 5 چیزیں فطری کام ہیں، یعنی 5 ایسے کام ہیں جن کا فطرت سے تعلق ہے، نیچر سے تعلق ہے، سوبھاؤ سے تعلق ہے، اور انہی 5 کاموں کو سنن فطرت بھی کہا جاتا ہے۔ وہ کون کون سی چیزیں ہیں؟ سب سے پہلے نمبر پر ختنہ کرنا، ناف کے نیچے کے جو زائد بال ہیں ان کو صاف کرنا۔ تو ناف کے نیچے کے بال کاٹنا یہ بھی سنن فطرت میں سے ہے۔ اسی طریقے سے ناخن تراشنا، ناخن کاٹنا بھی سنن فطرت میں سے ہے، اور اسی طریقے سے مونچھ کاٹنا بھی سنن فطرت میں سے ہے، اور بغل کے بال اکھیرنا بھی سنن فطرت میں سے ہے۔ تو ختنہ کرنا اور ناف کے نیچے کے بال صاف کرنا، مونچھ تراشنا اور ناخن کاٹنا اور بغل کے بال اکھیرنا، یہ سب سنن فطرت میں سے ہیں، اور اس کی وجہ سے عجیب طریقے سے صفائی حاصل ہوتی ہے ایک مسلمان کو۔ پاکی صفائی جو حاصل کی جاتی ہے، تو پاکی صفائی حاصل کرنے کا مین جو ذریعہ ہوتا ہے وہ پانی ہوتا ہے۔ تو پانی کے سورسز کہاں کہاں سے ہیں؟
یعنی وہ پانی جس کو ہم پاک کہیں اس کے سورسز کیا ہیں؟ تو آسمان کا پانی پاک ہے، اسی طریقے سے سمندر کا پانی پاک ہے، کنویں کا پانی پاک ہے، اسی طریقے سے نہر کا پانی پاک ہے، اسی طریقے سے چشمہ کا پانی پاک ہے، اور اسی طریقے سے برف کا پانی بھی پاک ہے۔ یہ سارے پاک پانی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ الفرقان آیت نمبر 84 میں بیان فرمایا وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا کہ ہم نے آسمان سے پاک پانی اتارا ہے۔ تو گویا کہ اس سے پتہ یہ چلا کہ بارش جو ہوتی ہے بارش کا پانی پاک ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے سنن ابی داؤد اور سنن ترمذی کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا۔ کیا سوال کیا؟ کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم سمندر میں سفر کرتے ہیں، جب ہم سمندر کا سفر کرتے ہیں تو اپنے ساتھ کم پانی لے کر کے جاتے ہیں، تو اگر ہم اس سے وضو کر لیں تو پیاسے رہ جائیں، پانی تو کم ہے، تو کیا ہم سمندری پانی سے وضو کر سکتے ہیں نماز کے لیے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حل بتایا، هو الطہور ماؤہ الحل میتتہ۔ دیکھو، سمندر کا پانی پاک ہے اور اس کا مردار بھی حلال ہے۔ یہاں پر دو بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دی۔ سوال کیا گیا تھا کہ کیا ہم سمندر کے پانی سے وضو کر سکتے ہیں؟ تو آپ نے جواب تو دیا ہی کہ ہاں سمندر کا پانی پاک ہے، اس سے وضو کر سکتے ہو، اور اضافی ایک جواب اور دے دیا کہ سمندر میں جو بھی حیوان جو سمندر میں جینے والا ہے اگر وہ مر جائے تو اس کا مردار بھی حلال ہے۔ یہاں پر ایک اور مسئلہ ہے کہ پانی کی کتنی قسمیں ہوتی ہیں، پانی کی کتنی قسمیں ہوتی ہیں۔ تو فقہاء نے الگ الگ شکلیں اس کی بیان کی ہیں، لیکن اوتھینٹک قول کے مطابق پانی کی دو ہی شکل ہو سکتی ہے۔ کتنی شکل؟ دو ہی شکل ہو سکتی ہے، یا تو پانی پاک ہوگا یا تو پانی ناپاک ہوگا۔ پاک پانی وہ سارے پانی ہیں جن کے بارے میں ابھی ہم نے بتایا، جیسے آسمان کا پانی ہے، سمندر کا پانی ہے، کنویں کا پانی ہے، نہر کا پانی ہے، چشمے کا پانی ہے، برف کا پانی ہے۔ یہ سارے پانی جو ہے نا، اولے کے پانی، یہ سارے پانی پاک پانی ہوں گے۔ ناپاک پانی کون سا ہے؟ ناپاک پانی کون سا ہے؟ تو ناپاک پانی وہ پانی ہے جس میں کسی طرح کی گندگی گر گئی ہو، اور اس بارے میں دو رول ہوگا۔ اگر وہ پانی کم ہے اور اس پانی میں گندگی گری ہے، تو اگر وہ پانی 2 قلہ سے کم ہے، کتنا؟ 2 قلہ، اور 2 قلہ کی مقدار ہوتی ہے 216 لیٹر، یعنی اگر پانی 216 لیٹر سے کم ہے اور اس میں گندگی گر جاتی ہے تو پانی ناپاک ہو جائے گا۔ اور اگر پانی 216 لیٹر سے زیادہ ہے یا اتنا ہے، تو ایسی حالت میں اگر اس میں گندگی گرتی ہے تو 3 حالتوں میں سے کوئی ایک حالت دیکھی جائے گی۔ یا تو اس کا رنگ بدل جائے، یا تو اس کا مزہ بدل جائے، یا تو اس کی بو بدل جائے۔ رنگ یا مزہ یا بو، ان تینوں میں سے کوئی ایک بدل جائے تب وہ ناپاک ہوگا، اگر نہیں بدلتا ہے تو وہ پانی پاک ہے۔ تو یہ تفصیل رہی پانی کی قسموں کے بارے میں کہ کون سا پانی پاک ہے اور کون سا پانی ناپاک ہے، کن برتنوں کا استعمال کرنا جائز ہے اور کن برتنوں کا استعمال کرنا جائز نہیں ہے۔ چونکہ ہم برتن استعمال کرتے ہیں تو شریعت برتنوں کے بارے میں کیا تعلیم دیتی ہے، تو اس سلسلے میں ایک قاعدہ یاد رکھیں کہ اگر برتن سونا یا چاندی کا ہے تو اس کا استعمال کرنا حرام ہوگا، سوائے اس کے کہ ایک آدمی کو سخت ضرورت ہو اور اس کے بغیر چارہ نہ ہو، اور چاہے استعمال کرنا ہو چاہے رکھنا ہو۔ اگر سونا اور چاندی کا برتن ہے
تو جیسے استعمال کرنا حرام ہے ویسے ہی سونا اور چاندی کا برتن زینت کے لیے اپنے گھر میں رکھنا بھی حرام ہوگا۔ اسی طریقے سے اس میں مرد اور عورت سب برابر ہے، ایسا نہیں کہ مردوں کے لیے حرام ہے تو عورتوں کے لیے حلال ہوگا۔ ہاں، عورتوں کے لیے حلال کیا ہے کہ زیور استعمال کرنا عورتوں کے لیے حلال ہے، سونا اور چاندی دونوں کا زیور، اور مردوں کے لیے صرف چاندی کی انگوٹھی وغیرہ استعمال کرنے کی اجازت ہے، سونا استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہے مردوں کے لیے۔ لیکن برتن کی جہاں تک بات ہے تو چاہے مرد ہو یا عورت ہو سب کے لیے استعمال کرنا حرام ہے، اسی طریقے سے زینت کے طور پر رکھنا بھی حرام ہے۔ ایک سوال یہ ہے کہ اگر سونے یا چاندی کا پانی چڑھایا جائے برتن وغیرہ پر تو کیا اس کا استعمال کرنا جائز ہوگا؟ تو اگر سونا کا پانی چڑھایا گیا ہے کسی برتن پر تو اس کا استعمال کرنا بھی جائز نہیں ہوگا، اور اگر چاندی کا پانی چڑھایا گیا ہے کسی برتن پر تو اس کا بھی استعمال کرنا جائز نہیں ہوگا۔ ہاں، اگر ٹوٹی ہوئی جگہ کو چاندی سے بند کر دیا گیا ہے، جیسے برتن وغیرہ ہے اس میں سوراخ ہو گیا ہو اور اس سوراخ کو بند کیا گیا ہے چاندی کے ذریعہ، تو اس کی گنجائش ہے۔ دلیل کیا ہے؟ صحیح بخاری کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیالہ ٹوٹ گیا تھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹوٹی ہوئی جگہ کو آپ نے چاندی سے بھرا تھا، تو اس سے پتہ یہ چلا کہ اس حد تک گنجائش ہے، ورنہ اگر چاندی کا پانی بھی چڑھایا جاتا ہے تو یہ بھی صحیح نہیں ہوگا۔ یہاں پر ایک تیسرا مسئلہ ہے کہ سونے چاندی کے برتن تو استعمال کرنے جائز نہیں ہیں، لیکن کیا سونے چاندی کے علاوہ دوسرے جو ہیرے ہیں، جواہرات ہیں، قیمتی جو چیزیں ہیں، کیا ان کے برتن کا استعمال جائز ہوگا؟ تو جی ہاں، ان کے علاوہ جو بھی نفیس قسم کے، عمدہ قسم کے برتن ہیں، چاہے ہیرے موتی کے ہوں ہی کیوں نہ ہوں، ان کا استعمال جائز ہوگا، لیکن اس میں ایک طرح سے فخر و مباحات کا مفہوم ضرور آتا ہے، اس لیے اس سے بچنا بہتر ہے کہ ایک مسلمان فخر و مباحات کے لیے ان چیزوں کا استعمال نہیں کرتا۔ البتہ اصولی اعتبار سے اگر ہیرا موتی کے برتن ہوں یا ہیرا موتی ایک آدمی استعمال کر رہا ہے، اس کے برتن میں کھا پی رہا ہے، تو اس کو وہ حکم لاحق نہیں ہوگا، بشرطے کہ وہ فخر اور مباحات کے طور پر ایسا استعمال نہ کر رہا ہو۔ ایک آخری مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ کافروں کے برتن کا استعمال کرنا کیا جائز ہے؟ تو اصولی اعتبار سے کافروں کے برتن کو استعمال کرنا جائز ہے، بشرطے کہ ہمیں یہ پتہ ہو کہ وہ اس میں حرام چیز نہیں پکاتے ہیں یا حرام چیز استعمال نہیں کرتے ہیں، جیسے کہ اگر وہ اس میں شراب رکھتے ہوں یا سور کا گوشت وغیرہ پکاتے ہوں تو ایسے برتن کو استعمال کرنا جائز نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مسئلہ پوچھا گیا، ابو ثعلبہ الخشنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا تھا، صحیح بخاری کی روایت ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مشورہ دیا تھا کہ اگر تمہیں نہ ملے تو اس برتن کو دھل کر کے استعمال کر سکتے ہو۔ تو یہ فقہ کے مسائل رہے جنہیں جاننا ضروری تھا۔ اب ہم چلتے ہیں حدیث کی طرف۔ آج کی حدیث ہوگی 40 نووی کی پہلی حدیث ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی یہ حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے فرماتے ہوئے سنا، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار، عملوں کا آدھار نیتوں پر ہے، وانما لکل امرئ ما نوی، اور ہر انسان کو وہی کچھ ملتا ہے جس کی اس نے نیت کی، ہر انسان کو وہی کچھ حاصل ہوتا ہے جس کی اس نے نیت کی۔ فمن كانت ہجرتہ الی اللہ ورسولہ فہجرتہ الی اللہ ورسولہ، تو جس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہو تو اس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کی طرف
شمار کی جائے گی۔ تو جس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہو تو اس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کے لیے شمار کی جائے گی، کیونکہ اس کی نیت اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہجرت کرنے کی تھی۔ ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها او امرأة ينكحها فهجرته الى ما هاجر اليه، اور جس کی ہجرت دنیا حاصل کرنے کے لیے ہو یا کسی عورت سے شادی کرنے کے لیے ہو تو اس کی ہجرت اسی کے لیے شمار کی جائے گی جس کی نیت سے اس نے ہجرت کی۔ تو یہاں پر بنیادی طور پر اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نیت کا معیار بیان فرمایا۔ کسی بھی عمل کے لیے معیار کیا ہے؟ معیار نیت ہے۔ جیسی نیت ہوگی ویسی ہی برکت ہوگی، جیسی نیت ہوگی ویسا ہی پھل ملے گا۔ ایک آدمی اچھی نیت سے کوئی کام کرتا ہے تو اس کو ثواب ملتا ہے، اور اگر اس کی نیت اچھی نہیں ہو تو نیت خراب ہونے کی وجہ سے اس کا گناہ ہوگا، کیونکہ انما الاعمال بالنیات، عمل کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ یہ حدیث فقہ کے 70 بابوں میں شامل ہے، یعنی یہ حدیث بہت معنی رکھنے والی حدیث ہے، اور اس کا عمل دخل فقہ کے بہت سارے مسائل میں ہے۔ اس حدیث کا بنیادی نقطہ یہ ہے کہ ہم جیسی نیت کریں گے اسی کے حساب سے ہمیں بدلہ ملے گا، اور نیت کی جگہ جو ہے وہ دل ہے۔ نیت کے الفاظ بولے نہیں جاتے، نیت کا لفظ ادا نہیں کیا جاتا۔ عام طور پر آپ بہت سارے لوگوں سے سنیں گے کہ فلاں کام کی نیت کیا ہوگی، فلاں کام ہم کرنا چاہتے ہیں تو کیسے کریں گے، اس کی نیت کیسے ہوگی؟ بھائی نیت نام ہی ہے دل کے ارادہ کا۔ دل میں جو ارادہ کرتے ہیں وہی دراصل نیت ہے، اور ارادہ کہاں ہوتا ہے؟ دل میں ہوتا ہے۔ اسی لیے جب ہم نماز کے لیے جاتے ہیں تو ہمارا ارادہ ہوتا ہے ظہر کی نماز کا، ہمارا ارادہ ہوتا ہے عصر کی نماز کا، ہمارا ارادہ ہوتا ہے فجر کی نماز کا، اور اسی ارادہ سے ہم نے وضو کیا، اسی ارادہ سے مسجد گئے، اسی ارادہ سے ہم ہاتھ باندھنا شروع کر رہے ہیں۔ تو اب اضافی الگ سے نیت کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، کیونکہ نیت دل کے ارادہ کا نام ہے۔ یہ بات ہمارے ذہن میں بیٹھی ہونی چاہیے۔ یہاں پر چند مسائل ہیں نیت کو سمجھنے کے لیے، اس کو سمجھنا آسان رہے گا۔ ایک آدمی اگر روزہ رکھتا ہے اور اس کی نیت یہ ہے کہ اس کا ہیلتھ ٹھیک ہو جائے، اس کی نیت اللہ کو راضی کرنا نہیں ہے، ہیلتھ ٹھیک کرنا ہے، وزن کم کرنا ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کو اس روزہ کا کوئی ثواب نہیں ملے گا۔ دوسری مثال لیجئے کہ ایک آدمی قرآن حفظ کرتا ہے، قرآن یاد کرتا ہے، اور اس کی نیت ہے کہ قرآن یاد کر لے گا تو اس کو کہیں پر نوکری مل جائے گی، تو اس قرآن یاد کرنے کا اس کو کچھ بھی ثواب نہیں ملے گا۔ ایک آدمی ہے جو مسجد بناتا ہے اور اس کی نیت صرف یہ ہے کہ مسجد بنانے میں اس کو شہرت ملے، اس کا نام ہو، تو اس کو اس مسجد بنانے کا کوئی ثواب نہیں ملے گا، بلکہ الٹے گناہ ہوگا۔ اسی لیے ایک حدیث ہے، صحیح بخاری کی یہ روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ 3 طرح کے لوگ ہیں جن سے جہنم کو سلگایا جائے گا۔ 3 طرح کے لوگ ہیں جن سے جہنم کو سلگایا جائے گا۔ وہ کون کون سے لوگ ہیں؟ جس نے علم سیکھا اور دوسروں کو سکھایا، قرآن پڑھا اور دوسروں کو پڑھایا، لیکن اس لیے کہ اس کو عالم کہا جائے، اس لیے کہ اس کو قاری کہا جائے، اس کو جہنم میں ڈالا جائے گا اور اس سے جہنم کو سلگایا جائے گا۔ دوسرا آدمی جو پیسے خرچ کیا، اس لیے پیسے خرچ کیا اللہ کے راستے میں کہ اس کو داتا کہا جائے۔ ایسا انسان جس نے پیسہ خرچ کیا لیکن نیت یہ تھی کہ اس کو داتا کہا جائے، تو ایسے انسان سے بھی جہنم کو سلگایا جائے گا۔ تیسرا انسان ایسا آدمی جس نے جہاد کیا
اور جہاد میں وہ قتل بھی کر دیا گیا، لیکن اس لیے اس نے جہاد کیا تھا کہ وہ بہادر کہا جائے۔ تو ایسا انسان بھی بہت بڑا مجرم ہے، یہاں تک کہ ایسے انسان سے جہنم کو سلگایا جائے گا۔ تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ نیت اچھی ہونی چاہیے، اور جب نیت اچھی ہوتی ہے نا تو صرف نیت کے اچھا ہونے کی وجہ سے بندے کو ثواب ملتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ ان سے کہا تھا، إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى اللقمة تدعها في فم امرأتك، کہ تم جو کچھ بھی خرچ کرتے ہو اللہ کو راضی کرنے کے ارادہ سے اس میں تم کو ثواب ملتا ہے، یہاں تک کہ اس لقمہ پر بھی تمہیں ثواب ملتا ہے جو تم اپنی بیوی کے منہ میں ڈالتے ہو۔ اگر کوئی شوہر اپنی بیوی کو کھلاتا ہے، اس کے منہ میں لقمہ ڈالتا ہے، تو شوہر بیوی کا کتنا پیارا تعلق ہوگا کہ شوہر اپنی بیوی کو کھلا رہا ہے یا بیوی اپنے شوہر کے منہ میں لقمہ ڈال رہی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث میں بتانا یہ چاہتے ہیں کہ تم اپنی بیوی کے منہ میں جو لقمہ ڈالتے ہو، اگر نیت اچھی ہے تو اس لقمہ ڈالنے میں بھی تمہیں ثواب ملتا ہے۔ اسی طریقے سے نیت عمل کی قبولیت کے لیے بھی ضروری ہے۔ عمل کی قبولیت کے لیے دو شرطیں ہیں۔ پہلی شرط اخلاص ہو، اور اخلاص ہی اصل میں نیت ہے، یعنی نیت اچھی ہو، صرف اللہ کے لیے وہ کام کر رہے ہوں تو یہی نیت ہے۔ اور دوسری شرط کیا ہے؟ متابعت، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق وہ کام انجام دیں، اور یہ شرط کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے اندر بیان کر دی گئی ہے۔ عبادت کس کی؟ لا الہ الا اللہ، عبادت صرف ایک اللہ کی۔ عبادت کس طرح؟ محمد رسول اللہ، عبادت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہوگی۔ اور اخلاص کا فائدہ کیا حاصل ہوتا ہے؟ اخلاص کا فائدہ یہ ہے کہ اس سے اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل ہوتی ہے، اللہ رب العالمین کی رضامندی حاصل ہوتی ہے۔ اب ہم چلتے ہیں عقیدہ کی طرف۔ اسلام کا معنی ہوتا ہے استسلام، اپنے آپ کو اللہ کے سامنے جھکا دینا، اللہ نے جن کاموں کا حکم دیا ہے اسے انجام دینا، اور جن کاموں سے روک دیا ہے ان سے اپنے آپ کو روک لینا، اور جو آدمی ایسا کرتا ہے اسے مسلمان کہتے ہیں۔ اور دین اسلام وہ دین ہے جسے دے کر اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، اور ان کے اوپر اس دین کو مکمل کر دیا۔ اب کوئی دین انسان سے قبول نہیں کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا سورہ المائدہ آیت نمبر 3 میں، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا، گویا کہ ہمارا دین اسلام مکمل ہے۔ واتممت علیکم نعمتی، اور تمہارے اوپر اپنی نعمت پوری کر دی۔ ورضیت لکم الاسلام دینا، اور تمہارے لیے دین کی حیثیت سے اسلام کو میں نے پسند کر لیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے جو دین پسند کیا ہے وہ دین کون سا ہے؟ دین اسلام ہے۔ اور سورہ آل عمران میں آیت نمبر 19 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ اللہ رب العالمین کی نظر میں اگر کوئی دین سچا ہے تو صرف اسلام ہے۔ اور سورہ آل عمران آیت نمبر 85 میں اللہ فرماتا ہے، وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، کہ جو آدمی اسلام کے علاوہ کسی اور دین کی تلاش کرتا ہے وہ اس سے قبول نہیں کیا جائے گا۔ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور وہ آخرت میں گھاٹا اٹھانے والوں میں سے ہوگا، اور وہ آخرت میں گھاٹا اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ اس سے پتہ یہ چلا کہ اگر کسی انسان سے اس دھرتی پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد کوئی دین قبول کیا جائے گا تو وہ دین اسلام ہے۔ یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح مسلم کی روایت کے مطابق کلیئر انداز میں بیان فرما دیا، والذی نفس محمد بیدہ لا یسمع بی احد من هذه الامہ یہودی ولا نصرانی ثم یموت ولم یؤمن بالذی ارسلت به الا کان من اصحاب النار، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، جو کوئی بھی اس امت کا، چاہے وہ یہودی ہو یا عیسائی ہو، گویا کہ یہودی بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں شامل ہیں، عیسائی بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں شامل ہیں، دنیا کے ہر دھرم کے ماننے والے
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں شامل ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ جو کوئی بھی، چاہے وہ یہودی ہو یا عیسائی ہو یا کسی بھی دھرم کا پالن کرنے والا ہو، میرے پیغام کے بارے میں سنتا ہے اور مجھ پر ایمان لائے بغیر مر جاتا ہے، وہ جہنم میں جائے گا، وہ نرک میں جائے گا۔ یہ کلیئر بات ہے اور یہ ایک مسلمان کا عقیدہ ہے۔ اور اسلام جو ہے نا، زندگی کے ہر مسائل کو سموئے ہوئے ہے، ہر زمانے کے لیے بالکل اپ ڈیٹ ہے، ماڈرن ہے۔ اس کے کسی بھی قانون میں ایکسپائری ڈیٹ آپ کو نہیں ملے گا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ سورہ التوبہ آیت نمبر 33 میں بیان فرماتا ہے، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون، کہ وہی وہ اللہ ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ذریعہ بھیجا، ہدایت کے ذریعہ اور دین حق کے ذریعہ بھیجا۔ کس لیے بھیجا؟ لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ اس دین کو تمام دینوں پر غالب کر دے۔ اسلام غالب ہونے کے لیے آیا ہے۔ ولو کرہ المشرکون، اگرچہ مشرکوں کو یہ بات ناپسند کیوں نہ ہو۔ اور دین اسلام جو ہے نا، عقیدہ اور شریعت دونوں کا نام ہے، یعنی اپنے عقیدہ میں اور اپنی شریعت میں دونوں میں مکمل ہے۔ چنانچہ اسلام توحید کا حکم دیتا ہے، شرک سے منع کرتا ہے۔ اسلام سچائی کا حکم دیتا ہے، جھوٹ سے منع کرتا ہے۔ اسلام انصاف کا حکم دیتا ہے، ظلم سے روکتا ہے۔ اسلام امانت ادا کرنے کا حکم دیتا ہے اور خیانت سے روکتا ہے۔ اسلام وعدہ پورا کرنے کا حکم دیتا ہے اور بے وفائی سے روکتا ہے۔ اسلام ماں باپ کے ساتھ اچھا ویوہار کرنے کا حکم دیتا ہے اور ماں باپ کی نافرمانی سے روکتا ہے۔ اسلام رشتہ داروں کے ساتھ اچھا معاملہ کرنے کا حکم دیتا ہے اور رشتہ داروں سے تعلق کاٹنے سے روکتا ہے۔ اسلام پڑوسیوں کے ساتھ اچھا معاملہ کرنے کا حکم دیتا ہے اور برا معاملہ کرنے سے روکتا ہے۔ گویا کہ اسلام ہر بھلائی کا حکم دیتا ہے، ہر اچھے اخلاق کا حکم دیتا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ النحل آیت نمبر 90، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی، کہ اللہ تعالیٰ انصاف کا حکم دیتا ہے، احسان کرنے کا حکم دیتا ہے، رشتہ داروں کو دینے کا حکم دیتا ہے، اشلیل کاموں سے روکتا ہے، برے کاموں سے روکتا ہے اور بغاوت سے روکتا ہے۔ یعظکم لعلکم تذکرون، ان باتوں کا تمہارا رب تمہیں حکم دیتا ہے اور ان کی نصیحت کرتا ہے تاکہ تم ان سے نصیحت حاصل کرو۔ اب سوال یہ ہے کہ اسلامی عقیدہ میں کیا کیا چیزیں آتی ہیں۔ تو سب سے پہلے عقیدہ کو جان لیجئے کہ عقیدہ کس چیز کا نام ہے۔ عقیدہ دراصل ایمان کے ارکان کا نام ہے، یعنی اللہ پر ایمان لانا، فرشتوں پر ایمان لانا، کتابوں پر ایمان لانا، رسولوں پر ایمان لانا، آخرت کے دن پر ایمان لانا اور اچھی بری تقدیر پر ایمان لانا۔ انہی 6 چیزوں پر مشتمل عقیدہ کو ہم عقیدہ کہتے ہیں، اور ان 6 چیزوں کی دلیل خود قرآن کریم میں پائی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا سورہ البقرہ آیت نمبر 177 میں، لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین، کہ اصل نیکی یہ ہے جو اللہ پر ایمان لائے، آخرت کے دن پر ایمان لائے، فرشتوں پر ایمان لائے، کتابوں پر ایمان لائے اور نبیوں پر ایمان لائے۔ گویا کہ قرآن میں سورہ البقرہ کی آیت نمبر 177 میں 5 ایمان کے ارکان کو بیان کر دیا ہے اللہ تعالیٰ نے، اور سورہ القمر میں آیت نمبر 49 میں ایمان کے ارکان میں سے 6واں جو رکن ہے اس کو بیان کیا ہے، اِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ، کہ ہم نے ہر چیز کو تقدیر کے ساتھ پیدا کیا ہے۔ گویا کہ یہ تقدیر پر ایمان لانا ہے۔ تو گویا کہ ایمان کے ارکان کتنے ہوئے؟ ایمان کے ارکان 6 ہوئے۔ اللہ پر ایمان لانا، فرشتوں پر ایمان لانا، کتابوں پر ایمان لانا، رسولوں پر ایمان لانا، آخرت کے دن پر ایمان لانا اور اچھی بری تقدیر پر ایمان لانا۔ انہی چند باتوں کے ساتھ آج کا ہم یہ درس ختم کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو درس سننے اور اس پر عمل کرنے اور اسے سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔